معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق کاملہ سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں اس بابرکت ایمانی، نورانی اور روحانی محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے اور خوشی کی بات ہے کہ عالم اسلام کی ایک عظیم علمی، فکری، دینی شخصیت آج ہمارے اندر تشریف فرما ہے۔ ہم سب مل کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور حسن اتفاق یہ بھی ہے کہ لاسٹ ایئر میں 11 نومبر 2014 کو میں آیا تھا، اور آج 10 نومبر ہے، تو گویا میری ناروے کی سمجھ لیں گے 1 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ مبارک ہو۔ تو جس دن میں آیا تو اس سے اگلے دن یا غالباً اس سے اگلے دن علامہ صاحب تشریف لائے تھے اور بڑا خوبصورت بیان بھی فرمایا تھا، اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی اور میری ہمت بندھائی۔ تو یقیناً میرے لیے یہ بہت بڑا زندگی میں ایک چینج تھا کہ اتنے بڑے آستانے سے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ سے یہاں پر آنا، یہ ایک زندگی میں بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہاں کے حالات اور وہاں کے حالات بہت فرق ہے، تو ایسے عالم میں آتے ہی اتنی حوصلہ افزائی کا مل جانا، ہمت کا مل جانا، تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ اسی ہمت کو لے کر الحمدللہ یہ پورا سال میں نے اپنی خدمات پیش کی۔ میں علامہ صاحب کو ان کے لیے خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ کہ یہاں جو مجھے لوگ ملے، مجھے ٹیم ملی، بڑی اچھی ٹیم ملی، بہت اچھے لوگ ملے، سب نے بڑی عزت بھی دی، پیار بھی کیا، اور الحمدللہ ان لوگوں کے تعاون سے ہی یہاں پر بہت ساری خدمات سر انجام دیں، جس میں الحمدللہ رمضان مبارک سے پہلے جس دن میں آیا تو اگلے دن فجر کی نماز پڑھانی تھی، تو ایک دن گزرا تو میں نے ماما جی بیٹھے نے، میں نے کہا کہ میرا دل ہے، میرا شوق ہے کہ میں فجر کی نماز میں قرآن پاک شروع کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہی بات میرے دل میں تھی، بس میں کہنے والا تھا آپ کو۔ الحمدللہ میں نے وہ قرآن پاک ترتیب سے فجر کی نماز میں شروع کیا۔ رمضان مبارک سے پہلے فجر میں قرآن پاک مکمل ہوا، پھر رمضان مبارک میں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، پھر رمضان مبارک کے بعد اب پھر قرآن پاک شروع کیا ہوا ہے۔ فجر میں 12 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ نماز فجر میں روزانہ 2 یا 3 رکوع روزانہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ اس شہر میں پہلے محفلیں تو ہوتی رہتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا جلوس کبھی نہیں نکلا تھا، تو اس والے سے اس شہر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس میں ہمارے بھائیوں نے کوشش کی، بطور خاص ہمارے شاہد بھائی، انہوں نے اس والے سے سب سے پہلے قدم اٹھایا اور پوری مینجمنٹ کے سامنے انہوں نے اپنی اس رائے کو رکھا، میرے ساتھ بھی مشورہ کیا، اور مل کے پھر الحمدللہ سب نے اس کو اوکے کیا، اس کے بارے میں پھر کوشش کی گئی، اور پہلی مرتبہ الحمدللہ اس شہر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جلوس بھی نکلا، جس میں کثیر مردوں نے اور جو ہے وہ خواتین نے شرکت کی، بچوں نے شرکت کی۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ یہاں پر ہم نے ایک کلاس ہر سنڈے کو شروع کی، جس کو نام دیا گیا فہم شریعت کورس کا، جس میں قرآن مجید کی ادائیگی کے حوالے سے اور اس کے بعد نماز کے طریقہ کار کے حوالے سے، اور اس میں پھر جو ہے وہ مسنون دعائیں اور احادیث مبارکہ، تو وہ عام طور پر جو درس والا سلسلہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ہم نے یہ ایک سیٹ اپ یہ رکھا، کرسیوں پہ سب احباب بیٹھتے، وائٹ بورڈ باقاعدہ اس کا انتظام کر کے پریکٹیکلی جو ہے وہ نماز کا طریقہ سکھایا جاتا، نماز کے مسائل، نماز کے الفاظ کی ادائیگی سکھائی جاتی۔ تو یہ الحمدللہ رمضان مبارک سے پہلے یہ بھی ہم نے کلاس مکمل کی، اور اسی کلاس کو پھر دوبارہ مزید اپڈیٹ کر کے ڈیولپ کر کے ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے۔ اب الحمدللہ وہ کلاس جو ہے 2 زبانوں میں چل رہی ہے، ہر سنڈے کو کلاس ہوتی ہے، جس میں 50 سے زیادہ مرد و خواتین الحمدللہ باقاعدگی سے شرکت کر رہے ہیں۔ وہ نوسک میں یہاں کی جو زبان نارویجن لینگویج میں اور ساتھ اردو میں، دونوں زبانوں میں ہم ساتھ لے کر الحمدللہ اس زبان کو چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے میں بھی الحمدللہ آخری جو خلاصہ 5 منٹ کا وہ یہاں کی زبان میں اس جمعے سے وہ شروع کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ماہانہ درس قرآن ہمارا بس سلسلہ ہے 11ویں شریف، یہ بھی الحمدللہ ہمارا ریگولر چل رہا ہے۔
اسی طرح اور بہت سارے بچوں کا جب میں آیا تھا تو بچے تقریباً 10-12 کی تعداد تھی. الحمدللہ اب جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے جو بچے ہوئے 35 بچے الحمدللہ وہ ریگولر پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی. تو الحمدللہ یہ سارے بھائیوں کے تعاون سے. اور میں یہاں بطور خاص چونکہ ایک سال آج میرا بھی پورا ہو چکا ہے اور علامہ صاحب پھر تشریف لائے ہیں تو میں یہاں پر بطور خاص اپنے بھائیوں کا تمام بھائیوں کا جو میرے ساتھ تعاون بھی کرتے رہے مجھے مشورے بھی دیتے رہے اور بطور خاص میں یہاں ذکر کروں گا اپنے بھائی محترم شاہد صاحب کا اور محترم عامر بھائی کا کہ جنہوں نے ہر موڑ پہ میری رہنمائی بھی کی مجھے بتاتے رہے یہاں کی حالات سے آگاہ کیا ماحول سے آگاہ کیا. تو میرے لیے سمجھ لیں کہ جو ٹارگٹ میں نے 3 سالوں میں یا 4 سالوں میں اچیو کرنا تھا وہ الحمدللہ چند مہینوں میں نے ان کی رہنمائی اور ان کے بتانے کی وجہ سے اور دیگر بھائیوں کی بتانے کی وجہ سے الحمدللہ وہ جلد از جلد ہم نے اس کو اچیو کیا. تو میں ان بھائیوں کا اور تمام اپنے احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تو اس لیے میرے لیے آج یہ زیادہ خوشی کا موقع ہے. اور جیسا کہ مبشر بھائی نے ابھی کہا کہ اس محفل کو عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے نام کر دیا. عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے نام کر دیا. تو اس والے سے میں یہ 2 جملے عرض کر کے میں علامہ صاحب کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے. اب ذرا آپ وہ بے ذوقی چھوڑ دیں, باذوق ہو کے بیٹھیں, کیونکہ ہمارے پاس جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ بھی بڑی باذوق شخصیت ہے. تو ان کے لیے باذوق ہو کر ہی بیٹھنا پڑے گا آپ کو. تو عشق مصطفیٰ, اور آپ ہیں باذوق ہی, آپ ہیں, صرف آپ کے ذوق کو باہر نکال رہا ہوں. تو باہر نکالیں اپنے ذوق کا, اس کا اظہار کریں ذوق کا. یہ نہیں ہے کہ آپ بے ذوق ہیں, باذوق, لیکن باذوق ہونے کا پتہ کیسے چلے گا جب اس کا اظہار ہوگا. تو عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, جس کے سینے میں, ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. محمد کی نعتیں, محمد کی باتیں, محمد کی نعتیں, محمد کی باتیں, تو سمجھو یہ محفل مدینے میں ہے. محمد کی نعتیں, محمد کی باتیں, تو سمجھو یہ محفل مدینے میں ہے. اور ان کے رستے میں مر مٹنا, ان کے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں. ان کے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں. اور ان کے کوچے میں ہونا دفن, ان کے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. ان کے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. اسی یہ عشق اور محبت بھرے لفظوں کو سننے کے لیے ہم نے دعوت پیش کی ہے. علامہ صاحب کا پھر بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سب پر یہ خاص کرم فرمایا ہے. آپ تشریف لائے ہیں, اپنی زیارت کا موقع بھی دیا. تو اب میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں. تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت, مبلغ اسلام, مفکر اسلام, حضرت علامہ مولانا فاروق احمد چشتی صاحب زیدہ مجدہ. آپ تشریف لا کے اپنے محبت بھرے نورانی ایمانی ملفوظات سے ہمیں مستفید کرتے ہیں. آپ کی گفتگو سے پہلے آپ بلند آواز سے اللہ کی رضا کے لیے نعرے کا جواب دیتے ہوئے آپ کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرات نعرے کا بلند آواز سے جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.
مالک السماوات والارض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام محبت سے پڑھیے. السلام حاضر جلیل عالم نبی زیرت القرا عزیز و محترم خطیب صاحب، نہایت ہی قابل احترام صوفی عائزی وقار، ثنا خانان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، نہایت ہی قابل احترام حاضرین سامعین، عزیز بچوں، قابل احترام میری وہ بہنیں، بیٹیاں اور بھانجیاں جو آج کی اس روحانی اور نورانی نشست میں حاضر ہو کر اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے والی و طبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انور سن کر اپنے دل و دماغ کو، روح و ایمان کو منور معطر روشن فرما رہے ہیں. سب کی حاضری حضور کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو. تقریباً سال کے بعد پھر میں اپنے عزیز محمد مبشر ریاض صاحب کی وساطت سے آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، زیارت ہو رہی ہے، اور اس سال بھر کے اندر آپ حضرات نے جتنا محبت کا سفر، معرفت کا سفر، دین متین کو سمجھنے کا سفر اپنے استاذ المحترم کی قیادت و سیادت میں کیا، پورا پروگرام سن کر بڑی خوشی ہوئی. یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی، یہ آپ حضرات کو مقدر کہ داتا حضور کی بارگاہ میں رہنے والے ایک خوش نصیب عالم دین حافظ قرآن آپ کے پاس آئے اور جو روحانی، ایمانی اور مذہبی امانت تھی آپ لوگوں تک پہنچانے میں خوبصورت کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ ان کی سایہ جمیلہ بھی قبول فرمائے، اور آپ حضرات جس محبت سے، پیار سے، عقیدت سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ اپنا دین و ایمان روشن کر رہے ہیں. یہ مصلی حضور کا ہے، یہ محراب و منبر اللہ کے حبیب کی امانت ہے، اور جو اس مقدس مقام پر آنے والے کا احترام کرے سمجھو وہ اللہ کے حبیب کے اعزاز و اکرام کو سمجھ کر حضور سے وہی جلوے پا رہا. اصل میں 2 دن کا پروگرام تھا اوسلو میں، الحمدللہ بہت عظیم شان پروگرام ہوئے. میں پچھلی دفعہ بھی ادھر آیا تو مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس موقع پر اپیل کی تو تقریباً 2,07,00,000 کرون اکٹھے ہوئے تھے. سال بھر میں کافی سارا کام انہوں نے تیار کر دیا. جب میں پہنچا تو میں نے کہا آپ مجھے مجموعی خرچہ بتائیں کہ آپ کو اس پورے کام کے لیے کتنی رقم ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی 5 ملین اگر مل جائیں تو ہمارا کام سارا مکمل ہو جائے گا. میں نے حضور کے نام کی سعادت دیکھی، کرم دیکھا کہ تقریباً 35-40 منٹ کے اندر 5.7 ملین کرون اکٹھے ہوئے، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ الحمدللہ اب ہم پیغام ہیں، اب ہم دوبارہ آپ کو مسجد کی افتتاح کے لیے بلائیں گے. ہمارا سارا جو تخمینہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. تو یہ کوئی اللہ پاک نے اپنے محبوب